اگلی بات، آپ کے ماں باپ، سگے بہن بھائی، قریبی رشتہ دار ماں باپ کی طرف سے اگر بغیر شرعی وجہ کے آپ کی ان سے بول چال میل جول بند ہے، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے جس میں بول چال میل جول بند رکھ سکتے ہیں، وہ وجہ نہیں ہے، وہ ریزن نہیں ہے، تو آپ کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی کا مطلب رشتے نبھانا، تو جو قریبی رشتے ہیں وہ نبھائیں۔ ہمیں تو یہاں تک لوگوں نے کہا کہ تجربہ کر کے دیکھا ہے، کسی شخص کے رزق میں تنگی آ جائے تو بہنوں کی دعوت کرے، بہنوں کی دعائیں بھائی کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور ہم انہی کا حق مارتے ہیں، انہی کا حصہ مار لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر میل جول بول چال بند کر دیتے ہیں۔ اس نے یوں کہا، اس نے یہ کیا، اپنی خطائیں نظر نہیں آتی، دوسروں کی شمار کرتے رہتے ہیں۔ تو دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ نے یہ حدیث شریف سنی ہے، جس کو اس حدیث پر یقین نہیں ہے وہ ذرا اس کو سوچے، غور کرے، اور پھر پہچانے قیامت کے دن بندے کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا، ایسا لگا ہوگا کہ یہ سب تیرے لیے، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی، اتنا زیادہ انعام، تو جواب ملے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں ہم نے قبول نہیں کی، آج تجھے اس کا بدل دے رہے ہیں۔ تو بندہ اس وقت کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، مجھے آج ہی ملتا، مگر ہم جلد باز ہیں، ہمیں تو جلدی ہے نا، انسٹنٹ، ادھر دعا کروں ادھر ہو جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہم، کسی نے اللہ والے سے کہا کہ یہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی، تو انہوں نے جواب دیا یہ بتا گناہ پہ پکڑ فوراً کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی سوچا تو نے؟ تو گناہ کرتا ہے فوراً پکڑ نہیں ہوتی، تجھے ڈھیل دی جاتی ہے، توبہ کر لے، تجھے موقع ملتا ہے، اس کو تو شمار نہیں کرتا۔ کہتا ہے دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی کوئی دعا بیکار جاتی نہیں۔ اب کچھ دعاؤں سے آپ کی بلائیں ٹلتی ہیں۔ آپ نے دعا کی، جو چیز آپ نے چاہی وہ تو نہیں ہوئی، مگر اس کی وجہ سے کوئی بلا آپ پر آنی تھی، وہ ٹل جاتی ہے۔ اچھا، کبھی دعا سے آپ کے لیے برکت کا کوئی خاص اہتمام ہو جاتا ہے، تھوڑی سی چیز آپ کے لیے بہت ہو جاتی ہے۔ کبھی دعا سے آپ کے حصے میں وہ چیز ڈال دی جاتی ہے جو بغیر عمل کے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر آپ کے حصے میں آ جاتی ہے۔ کبھی یہ دعائیں آپ کے لیے امتحان بن جاتی ہیں، اور بندے کی ہر دعا قبول ہونے لگے تو بندہ پاگل ہو جائے، کیونکہ آپ نے کس وقت کیا مانگ لیا، بعد میں آپ کہتے ہیں اچھا ہوا یہ نہیں ہوا، اگر ہو جاتا تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا۔ تو آپ تو اپنی سوچ پہ ہوتے ہیں، ہر ایک کو مانگنا بھی تو نہیں آتا نا، وہ بھی اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے کچھ سیکھتے ہیں، ورنہ ہر ایک کو مانگنا بھی نہیں آتا۔ ایسے ہی آپ کو تفریح طبع کے لیے بتا دوں، وہ لوگوں میں کہاوت مشہور ہے کہ کوئی جن مل جائے گا تو آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بندے کو ایک بوتل ملی، اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا تو اس میں سے جن نکل آیا۔ بوتل کا جن مشہور ہے، صرف تفریح کے لیے بات سنا رہا ہوں۔ وہ جن نے کہا کہ تو نے مجھ کو قید سے آزاد کیا ہے، میں تیرے 3 کام کر دوں گا۔ وہ جس نے بوتل کھولی تھی وہ کسی خاص علاقے کا پٹھان، اس نے کہا کہ جی پہلا کام تو یہ کرو کہ جی مجھے
بہترین قسم کا بنگلہ بنا دو. یہ کام ہوتے نہیں ہیں لوگوں میں، ایسے ہی باتیں مشہور ہیں کہ جن ایسا کر دیتے ہیں ایسا کر دیتے ہیں. شاندار بنگلہ. جن نے کہا ہو گیا. کا دوسرا، اس نے کہا اس بنگلے میں مالدار لوگ. شاندار بنگلہ، مالدار لوگ. اس نے کہا تیسری بات، کیونکہ 3 کام کرنے میں نے 2 ہو گئے، تیسرا کہنے لگا وہاں مجھے چوکیدار لگوا دو. کیا مانگا؟ مانگنا بھی آتا نہیں، وہ بنگلہ اپنے لیے مانگ لے، مال مانگے، لیکن کیا مانگا کہ جی وہاں مجھے چوکیدار لگوا دو. اس کی سوچ ہی اتنی. تو میں نے صرف یہ بات آپ کے لیے ایسے ہی کی. اللہ تعالی توفیق دے تو ہمیں نبی پاک نے بتا بھی دیا کہ کیا مانگا کرو. سب سے بہترین چیز فرمایا عافیت. کیا؟ پھر کہیے، یاد کر لیں، عافیت دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. یا اللہ دنیا و آخرت میں عافیت. جس کو عافیت مل گئی پھر اس کو اور کیا چاہیے؟ اچھا، مختصر دعا لیکن اس میں سب کچھ آ جائے. وہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما. مجھے جنت میں کیا فرما؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ سب کچھ آ گیا یا نہیں؟ ابن ماجہ میں حدیث پاک، جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے آمین. بندہ کہتا ہے یا اللہ میں دوزخ سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے دوزخ سے بچا، تو دوزخ کہتی ہے آمین. جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر. دوزخ کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے. اچھا، آپ دعا کرتے ہیں کیا لاؤڈ اسپیکر لگا کے؟ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، ہلکی سی آواز، مگر 7 آسمانوں کے اوپر جنت سن رہی ہے، 7 زمینوں کے نیچے دوزخ سن رہی ہے. جنت کو بھی اللہ نے بنایا، دوزخ کو بھی. اور حدیث ہے کہ وہ آمین کہتی ہے. آپ دعا کر رہے ہیں وہ سن رہی ہے اور آمین کہتی ہے. تو جب جنت سن رہی ہے تو جنت کے مالک نبی کیوں نہیں سن رہے؟ وہ بھی اللہ کی عطا سے سنتے ہیں. یہ بات آئی بیچ میں سنائی، لیکن میں نے آپ کو بتانا مختصر دعا. آپ کہیں جی چھوٹی سی دعا بتا دیں، وہ چھوٹی سی سائز کے حساب سے ہوتی ہے، ویسے تو ساری دعائیں اچھی بڑی ہوتی ہیں. یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما. تو جب جنت میں داخلے کی دعا ہو گئی تو بیچ کے سارے کام ہو گئے. جیسے حضرت ربیہ نے مانگا تھا نا، حضور نے فرمایا تھا نا مانگ کیا مانگتا ہے، تو انہوں نے کہا نبی پاک فرما رہے ہیں ایسا مانگ لوں کہ پھر کچھ اور مانگنا ہی نہ پڑے. انہوں نے کیا کہا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ. حضور جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اب انہوں نے دنیا، خاتمہ بالخیر، قبر، حشر، سارا کچھ، جنت بھی مانگ لی، جنت میں نبی کا ساتھ بھی مانگ لی، ایک ہی جملے میں. تو دعا مانگو اللہ سے. تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل یا ناممکن نہیں. یقین کے ساتھ مانگو. دعا کا طریقہ، دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاؤ تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو. کیا کرو؟ اونچی جتنی آپ سے ہو سکے، کنجوسی نہیں کرنا. کسی سے آپ کو کچھ لینا ہو، وہ بھکاری جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کو سخی کہتا ہے، سخی تیری خیر، تیرے بال بچوں کی خیر،
تو آپ خوش ہو جاتے ہو یا نہیں ہو جاتے؟ تو وہ اگر آپ کی تعریف نہ کرے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ تو اللہ تعالی، یہ تو آپ دنیا میں جس کی کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ خوش ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ ہم آفیسروں کی، وزیروں کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ وہ اس لائق ہوتے نہیں۔ آپ جھوٹی تعریف کرتے، جو سچی بات ہے وہ بات سامنے ان کو بھی پتا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں ہے یہ ہمیں مکھن لگا رہا ہے، بٹرنگ کر رہا ہے، لیکن آپ دنیا میں اپنے مطلب کے لیے کرتے ہو۔ تو دعا کے لیے آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، عاجزی سے ہاتھ اٹھاؤ، سب سے پہلے کیا کرو؟ اللہ کی تعریف، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، اس کے بعد اپنی حاجات۔ عربی آتی ہو تو بہت اچھا ہے، اللہ ساری زبانیں جانتا ہے، جو آپ نہیں بولتے وہ بھی جانتا ہے، مگر اس کو عربی پسند ہے کہ اس کے محبوب کی زبان ہے، اور جس کو عربی آتی ہو اس کو دوسری زبان میں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ مگر ہم عربی میں دعا کریں تو لوگ آمین بھی نہیں کہتے، پتہ نہیں مولانا صاحب کوئی غلط چیز نہ مانگ رہے ہو، میں آمین کیوں کہوں؟ یہ حال ہو گیا لوگوں کا۔ بہرحال پھر ہو سکے تو روو، گڑ گڑاؤ، ایک جملے کو 3 مرتبہ دہراؤ، وہی چیز، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ لاڈ کرتے ہیں نا بچے، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے لاڈ کرتے ہیں تو پھر ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ تو اللہ کے سامنے پیار سے، یا اللہ تیرے سوا کون ہے دینے والا، مجھے دے دے۔ تو عاجزی کرتے ہوئے مانگتے رہیں، پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھیں، اور وہ جو ہاتھ ہیں وہ منہ پہ پھیرا کریں، کیونکہ آسمان سے جو برکت آتی ہے وہ آپ اپنے منہ پہ لیتے ہیں، اور لوگوں کو دیکھا وہ منہ پہ ہاتھ پھیرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو دعا مومن کا ہتھیار، دعا عبادت کا مغز، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو قضا کو، تقدیر کو بدل دے۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، تو ہمیں دعا کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، دونوں حالتیں، امید بھی خوف بھی۔ امید یہ کہ اللہ مہربان ہے، مجھے خالی نہیں لوٹائے گا، اور ڈروں کہ میں بہت گناہگار ہوں، کہیں دھتکارا نہ جاؤں، رد نہ کر دیا جاؤں۔ دونوں حالتیں ہوں، یہ بھی نہیں کہ نہیں جی بس کام بنا ہی بنا، اور یہ بھی نہیں کہ نہیں جی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو جانا ہی دوزخ میں، معاذ اللہ، ان کے منہ سے یہ نکلتی، اور ہماری کون سی دعا، ہماری دعا تو قبول ہونی ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، غلط باتیں یہ۔ اللہ تعالی معاف فرمائے، ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، بندہ توبہ کرے اور اللہ سے مانگے، ہر دعا میں توبہ کرو۔ اللہ تعالی کے نام ہے، سارے نام بڑے ہیں، اگر دن میں 1 مرتبہ وہ 99 نام پڑھ لو، برکت ہی برکت ہے۔ جو یاد کر لے اس کے لیے وعدہ ہے، اس کو جنت ملے گی۔ تو اللہ کے نام پکارو، بار بار اس کو پکارو۔ نبیوں نے جو دعائیں کی ہیں وہ قرآن میں ہیں، جو نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اللہ نے ان کو بیان فرمایا۔ وہ دعائیں ہم شاید سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم جو اپنے لفظوں میں کریں گے وہ قبول ہو چکی ہے۔ انہی لفظوں کو دہرانا برکت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔ حدیث شریف میں کتنی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، مگر ہمیں شوق نہیں، ہم اپنی زبان میں نہیں، میں جو مانگوں گا نا جس طرح، تو ہمیں کتنی سمجھ ہے۔ انبیاء کرام کی مقبول دعائیں وہ یاد کرنی چاہیے،
اور اس میں آداب بھی ہیں، بار بار ربنا پکارا گیا، یا اللہ پکارا گیا، اللہم پکارا گیا۔ تو دعا کو سیکھیں بھی، اور دعا کے حوالے سے یہ بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے جو امید کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب دعا کے ساتھ خرچ کرنے کا بھی بیان، کسی کو دعا کی قبولیت چاہیے تو صدقہ کر دیا کرے پھر دعا کرے، یہ بھی ایک گر بتا دیا کہ کچھ صدقہ کرو پھر دعا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر دعا کرو۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کامیابی کا، اللہ کے کسی بندے کی مدد کر دی، کھانا کھلا دیا، کسی کو کچھ ضرورت پوری کر دی، پھر دعا کرو، تو یہ بھی ایک طریقہ معلوم ہو گیا۔